اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہے کون سا وہ فخر کہ زیبا نہیں ہم کو، وہ کیا ہے جو اللہ نے بخشا نہیں ہم کو، واللہ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہم کو، کیا بات ہے خود خواہش دنیا نہیں ہم کو، غافل ہے وہ دنیا کے مزے جس نے لیے ہیں، بابا نے میرے 3 طلاق اس کو دیے ہیں۔ جی عزیز طالب علم ساتھیوں، یہ اشعار ہیں میر ببر علی انیس کے، جو مرثیہ خوانی میں انتہائی منفرد مقام رکھتے ہیں۔ مرثیہ گوئی میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ تو میر انیس ایک اعلیٰ سخنور ہونے کے علاوہ نہایت خوش آواز بھی تھے، تو ان کا کلام نہایت منفرد ہے۔ تو ہمارا آج کا موضوع بھی میر انیس کی نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت پر مشتمل ہے، جو جماعت دوہم کے نصاب کا حصہ ہے۔ اور آج ہم اپنی اس مختصر سے ویڈیو میں اس نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کے بند نمبر 2 کی تشریح پیش کریں گے۔ ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بند نمبر 2 ذرا غور کیجئے۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ جی تو عزیز ساتھیو، طریقہ کار وہی رہے گا کہ نظم کا نام اور شاعر کا نام پہلے لکھا جائے گا اور مختصر طور پر مفہوم بیان کیا جائے گا۔ اس نظم میں میر انیس نے جو بات کی ہے وہ بھی ذرا مختصر طور پر سن لیجئے کہ اس نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت دراصل میر انیس کے مرثیے کا ایک حصہ ہے، جس میں وہ میدان کربلا میں گرمی کی کیفیت کو اپنے تخیل سے الفاظ کا روپ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت ناقابل بیان تھی، آسمان سے آگ برس رہی تھی اور زمین تندور کی مانند تپ رہی تھی۔ انسان تو انسان، جانور بھی اس گرمی سے پریشان تھے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے بھی اس گرمی سے مرجھا چکے تھے۔ المختصر یہ کہ شاعر میر انیس نے کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ مبالغہ آمیزی سے کام لیا ہے اور گرمی کی شدت کو اپنے تخیل سے بیان کیا ہے۔ جی تو یہ ہے اس نظم کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا، مختصر طور پر بیان کیا میں نے۔ اب ہم آتے ہیں اس بند کے مفہوم کی جانب۔ مفہوم دیکھیے کہ وہ لو وہ آفتاب کی حدت و تاب و تب، یعنی جنگ کے دن میدان کربلا میں جب یزیدی فوج سے حضرت امام حسین علیہ السلام اور تمام اہل بیت جتنے بھی ساتھی تھے 72 کے قریب، وہ جب میدان کربلا میں یزیدی فوج کے ساتھ مقابلہ تھا، جنگ تھی، جنگ کا دن تھا، تو اس دن میدان کربلا میں تیز گرم ہوا چل رہی تھی، تیز لو چل رہی تھی، اور وہ ایسی گرمی کہ سورج جو ہے وہ آگ برسا رہا تھا۔ آفتاب کی حدت، سورج کی تپش بہت زیادہ تھی، وہ تاب و تب دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، چمک، سورج کی تپش، سورج تپا ہوا تھا، اس تپش کی وجہ سے دھوپ کا رنگ رات کی طرح سیاہ ہو چکا تھا، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، نہر الکما جو یعنی نہر فرات ہے اس کے بھی کنارے خشک ہو چکے تھے، خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، لب سے مراد یہاں پر کنارے ہیں دریا کے، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، پانی کے بلبلے خیمے کی طرح تپے ہوئے تھے، خیمے کی مانند، ہر طرف خاک اڑ رہی تھی اور دریائے فرات کا پانی سخت دھوپ میں کھول رہا تھا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ تو عزیز ساتھیو، یہ ہے اس کا مفہوم سادہ سا۔ آگے چلتے ہیں تشریح کی جانب۔ تو اس تشریح میں کیا کہتے ہیں؟ میر انیس مرثیہ نگاری میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میر انیس کا شاعر کا مختصر سا حوالہ ہے، اور اس نظم کے بارے میں بھی مختصر طور پر بات کی گئی ہے، وہ آپ لکھیں گے۔ تو میر انیس مرثیہ نگاری میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد اپنی کتاب آب حیات میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں، جو ان کے مولانا محمد حسین آزاد کے تاثرات ہیں وہ ذرا دیکھ لیجئے۔ وہ کہتے ہیں محمد حسین آزاد کے کمال اور کلام کی کیا کیفیت بیان کروں، محویت کا عالم تھا،
وہ شخص منبر پر بیٹھا پڑھ رہا تھا اور معلوم یہ ہوتا تھا کہ جادو کر رہا ہے۔ انیس کی آواز، ان کا قد و قامت، ان کی شکل و صورت کا انداز، غرض ہر شے مرثیہ خانی کے لیے ٹھیک اور موزوں واقع ہوئی تھی۔ یہ محمد حسین آزاد کے تاثرات ہیں جو انہوں نے میر انیس کے بارے میں کہے، بیان کیے۔ تو میر انیس کا واقعی ایسی ہی بات ہے، میر انیس کا مرثیہ حقائق سے لبریز ہوتا ہے، حقیقت بیان ہوتی ہے، اس لیے ان کے الفاظ بھی دل پر براہ راست اثر کرتے ہیں۔ تو نصاب میں شامل جو نظم ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت، ان کے ایک مرثیے کا حصہ ہے جس میں انہوں نے میدان کربلا میں جنگ کے دن گرمی کی شدت کو بیان کیا ہے۔ وہ اپنے تخیل سے بیان کرتے ہیں کہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ سخت گرمی میں خیموں میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے، زمین و آسمان کی ہر چیز گرمی کی شدت سے پریشان تھی۔ تو زیر تشریح بند نمبر 2 میں شاعر میدان کربلا میں گرمی کی شدت کی منظر نگاری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس روز تیز گرم ہوا چل رہی تھی، وہ لو و آفتاب کی حدت و تاب و تب، اس روز تیز گرم ہوا چل رہی تھی، سورج کی گرمی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، ہر کسی کا گرمی سے برا حال تھا، دھوپ کی شدت اس قدر تھی کہ دن کا رنگ رات کی مانند سیاہ ہو چکا تھا، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، تو دن کا رنگ رات کی مانند سیاہ ہو چکا تھا اور دھوپ سے زمین جل کر سیاہ ہو گئی تھی۔ اس سخت گرمی میں نہر فرات کے کنارے بھی خشک ہو چکے تھے، خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بھی پیاسے ہوں، یعنی نہر فرات کے، دریائے فرات کے دونوں کنارے پیاسے تھے، خشک ہو چکے تھے گرمی کی وجہ سے۔ یہ شاعر کا تخیل ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے انہیں کہ جیسے یہ کنارے بھی پیاس محسوس کر رہے ہوں، خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، تپتے تھے، میدان کربلا میں موجود خیمے گرمی سے تپ رہے تھے، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے، سب کے سب میدان کربلا میں موجود خیمے گرمی سے تپ رہے تھے۔ ان میں موجود خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اور شہزادیاں دین اسلام کی سربلندی کی خاطر یہ سب تکالیف برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ شاعر صحرائی علاقے کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر طرف گرم ہوا چل رہی تھی اور گرد اڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ اب اس میں دیکھیں کہ اڑتی تھی، خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، یعنی یہ شہزادے شہزادیاں، یہ اہل بیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے جو تھے، یہ شہزادے شہزادیاں، یہ دین اسلام کی سربلندی کی خاطر حضرت امام حسین علیہ السلام اور باقی ساتھی یہ سب تکالیف اسلام کی خاطر برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ شاعر صحرائی علاقے کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر طرف گرم ہوا چل رہی تھی اور گرد اڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ اب اس گرمی کی کیفیت کو میر انیس نے ایک اور جگہ یوں بیان کیا: گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں۔ زندگی کا چشمہ یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی آزمائش میں مبتلا تھے۔ گرمی کی شدت اس قدر تھی کہ دریائے فرات کا پانی کھول رہا تھا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، دریائے فرات کا پانی کھول رہا تھا اور آبی مخلوق بھی پریشانی میں مبتلا تھی۔ تو شاعر نے اپنے کمال فن سے میدان کربلا کا ایسا منظر بیان کیا ہے جیسے یہ سب مناظر ٹیلی ویژن پر ہمارے سامنے گھوم رہے ہوں۔ الفاظ کے انتخاب کی خوبی بھی الگ ہے۔ تو یہ آپ کا تبصرہ ہو جائے گا۔ تو عزیز ساتھیو، یہ تھا بند نمبر 2 کی تشریح جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے چینل کو، اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو کر لیجئے سبسکرائب، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔